حضرات سامعین کرام، 15 اگست ہندوستان کی ایک اہم ترین تاریخ ہے۔ تقریباً 200 سال تک جان و مال کی بے نظیر قربانیوں کے بعد اسی دن ہمارا ملک آزاد ہوا۔ جہاں یہ بات مسلم ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی، وہیں یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی صدا بلند کی۔ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے آزادی کی خاطر تن من دھن کی بازی لگائی۔ مسلمانوں نے تنہا ایک لمبی مدت تک انگریزوں سے ٹکراتے رہے، سخت سے سخت اذیتیں جھیلتے رہے، مصیبتوں کے طوفانوں سے ٹکراتے رہے، مگر آزادی تک اپنی مشن میں ڈٹے رہے۔ سامعین کرام، جنگ آزادی کو اگر 3 مرحلوں میں ہم تقسیم کر دیں تو پہلے مرحلے میں صرف اور صرف تنہا مسلمانوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ دوسرے مرحلے میں اگرچہ دوسرے لوگ شریک ہوئے ہیں مگر ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور آخری مرحلے میں تمام لوگوں نے مشترکہ طور پر شرکت کی۔ بألفاظ دیگر، جنگ آزادی ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد تنہا مسلمانوں نے رکھی۔ اس کے بعد اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس تعمیر کو چھت تک پہنچانے میں مسلمانوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ جس میں دوسرے لوگ شریک ہوئے بھی تو ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اور آخری مرحلے میں یعنی اس جنگ آزادی کی چھت کو مشترکہ طور پر تمام مذاہب کے لوگوں نے ڈالا۔ اس میں بھی مسلمانوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر افسوس صد افسوس، اپنوں کی سادہ دلی اور غیروں کی مکاری، اپنوں کی سستی، غیروں کی چال بازی، اپنوں کی غفلت، غیروں کی ذہانت، اپنوں کی لاپرواہی اور غیروں کی عیاری کی وجہ سے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ناقابل بیان قربانیوں کو بھلا دیا گیا۔ کتابوں کے اوراق سے اسے مسخ کر دیا گیا اور مٹا دیا گیا۔ ان کی بے مثال خدمتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کتابوں اور اسی طرح جشن آزادی کی دوسری تقاریب میں صرف جنگ آزادی کے آخری دور کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اس میں صرف 2-3 مسلمانوں کا نام بمشکل گنوا دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج اکثر لوگ جنگ آزادی کے پہلے اور دوسرے دور کے سلسلے میں اور اس میں پیش کی جانے والی قربانیوں کے سلسلے میں مکمل ناواقف ہیں۔ مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس تاریخ کو بدلنے اور اس کو مسخ کرنے میں جتنا غیروں کا ہاتھ ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارا قصور ہے۔ اسے ہمیں بلا چوں چرا کے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں غیروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تماموں کو مل جل کر اور باہمی تعاون و مدد سے اس کی تلافی کرنی ضروری ہے۔ سامعین کرام، اس کی تلافی کی ایک ترکیب یہ ہے: نمبر 1، نظمائی مدارس و محتممین مدارس کو چاہیے کہ اس موضوع پر خود یا ماہرین اساتذہ کے ذریعے کتابوں کی شکل میں محاضرات تیار کرا کر طلبہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور ان کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ نمبر 2، اساتذہ مدارس کو چاہیے کہ وہ مختلف موقعوں پر طلبہ کے سامنے اس کے اہم عنوان کو بیان کریں اور طلبہ کو اس کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں وقفے سے ترغیب دیتے رہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہیں۔ نمبر 3، نظمائے انجمن کو چاہیے کہ وہ تقریری اور تحریری مسابقوں میں اس موضوع کو بھی شامل کریں۔ نمبر 4،
ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے بیانوں میں سلسلہ وار طریقے سے چند ہفتوں کو اس موضوع کے لیے خاص کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے بیان کو مقامی زبان میں لکھ کر لٹریچر کے شکل میں لوگوں کے اندر تقسیم کریں۔ نمبر 5، مکاتب کے معلمین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جنگ آزادی کے اہم شخصیتوں کے نام کم از کم یاد ضرور کرائیں۔ نمبر 6، جلسہ کمیٹی والوں کو چاہیے کہ جہاں وہ ہر سال اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسہ کراتے ہیں، کبھی جنگ آزادی کے عنوان سے بھی جلسہ کرائیں، اور علماء کے بیان کو مقامی زبان میں لکھ کر شائع کریں۔ اسی طرح دیگر تنظیم والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس موضوع کو اور اس کی ترویج و اشاعت کو ہو سکے تو اپنے ہدف میں شامل کریں۔ نمبر 7، جو حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس موضوع پر قسط وار شکل میں ضرور کچھ لکھیں۔